اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو کیا حکم ہے۔ تیسرا باب مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 3 ہے فاعل اس میں ظاہر ہو۔ فاعل کی تعریف آپ نے پڑھ لی تھی کہ فاعل ہر ایسا اسم ہے جس سے پہلے فعل یا صیغہ صفت ہو اور اس فعل یا صیغہ صفت کا قیام اس فاعل کے ساتھ ہو، نہ کہ اس فعل یا صیغہ صفت کا وقوع فاعل کے اوپر ہو۔ یہ تعریف آپ نے پڑھ لی تھی، مثال بھی آپ نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسی فاعل کے کچھ احکام بیان کریں گے کہ فاعل کو فعل کے مطابق کیسے اور کس طرح لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نحو ضرب زید امرا، وإن كان الفاعل مظہرا وحد الفعل ابدا نحو ضرب زید وضرب زیدان وضرب زیدون، وإن كان مضمرا وحد للواحد نحو زید ضرب وسنی للمثنى نحو الزیدان ضرب وجمع للجمع نحو الزیدون ضربوا۔ یہ آپ نے عبارت پڑھ لی، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں ہر فعل ضروری ہے اس کے لیے فاعل کا ہونا جو مرفوع ہو، مظہر ہو، ظاہر ہو، جیسا کہ ذہب زید، یا مضمر ہو، بارز ہو جیسے ضربت زیدن، یا مستتر ہو جیسے زید ذہب۔ اور اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بھی ہوگا جیسے ضرب زید امرا۔ اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا جیسے ضرب زید اور ضرب زیدان اور ضرب زیدون۔ اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل کو واحد لایا جائے گا واحد فاعل کے لیے جیسے زید ضربا، اور فعل کو تثنیہ لایا جائے گا تثنیہ فاعل کے لیے جیسے الزیدانی ضربا، اور فعل کو جمع لایا جائے گا جمع کے لیے جیسے الزیدون ضربوا۔ تو اس عبارت کے اندر مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ بتایا کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل ہو اور اس کا فاعل نہ ہو۔ تو یہ فرمایا پہلا مسئلہ یہ ہے نمبر 1 کہ وہ ہر فعل لابد ضروری ہے لہو اس کے لیے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ فعل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہر فعل اس فعل کے لیے ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے وہ آگے بتایا۔ یہ جو من ہے من بیانیہ ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ من بیانیہ وہ جملے کی وضاحت کے لیے آتا ہے، تو یہ اگلے جملے سے وضاحت کر رہے ہیں وہ چیز کیا ضروری ہے۔ تو بتایا کہ ہر فعل اس کے لیے ضروری ہے فاعل کا ہونا، اور جو فاعل ہے وہ مرفوع بھی ہوگا۔ مرفوع کا مطلب اس کے اوپر رفع آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے بتایا مظہرن، وہ جو فاعل ہے جو مرفوع ہے جو فعل کے لیے ہونا ضروری ہے یا تو مظہر ہوگا۔ مظہر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہوگا۔ یہ مظہر یہ مضمر کے مقابلے میں آتا ہے۔ مضمر کہتے ہیں ضمیر کو اور مظہر کہتے ہیں ظاہر کو، کہ جو فاعل ہے وہ یا تو اس میں ظاہر ہوگا، آگے دیکھیں ذرا، او مضمرن، یا اس میں ضمیر ہوگا، اس کو تھوڑا سا بھی 1 منٹ کے لیے سکپ کر دیں، یا ضمیر ہوگا، ضمیر بارز ہوگا، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں، یا ضمیر بارز ہوگا، او مستترن، یا ضمیر مستتر ہوگا۔ تو یہ جو او مضمر ہے، او مضمر کا عطف ہے مظہر کے اوپر، اور جو بارز ہے یہ جو مستتر ہے اس مستتر کا عطف ہے بارز کے اوپر۔ یعنی فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا، اور اس میں ضمیر یا تو بارز ہوگی یا پھر اس میں ضمیر مستتر ہوگی۔ یعنی مستتر کہتے ہیں چھپی ہوئی اور بارز کہتے ہیں ظاہر کو۔ دیکھیں ذرا اب آگے ان تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کی تھی کہ فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اس کی مثال جیسے ذہب زیدن، ذہب فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے جو کہ ظاہر ہے، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یا پھر یہ بتایا کہ ضمیر ہوگا فاعل مضمر، چھپی ہوئی چیز مطلب ضمیر، اور وہ ضمیر یا تو بارز ہوگی۔ اس کی مثال دی ضربت زیدن۔ اب ضربت زیدن میں آپ دیکھیں یہ جو تو ضمیر ہے یہ تو ضمیر ضربتو کا فاعل بن رہی ہے، اور تو ضمیر بارز ہے آپ کو لکھی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ یا پھر ضمیر جو فاعل ہے وہ کیا ہوگی؟ مستتر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی۔ اس کی مثال ہے زید ذہبا۔ اب ذہبا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ چھپی ہوئی ہے جو کہ ذہبا کا فاعل بن رہی ہے۔
تو خلاصہ یہ نکلا، یہاں تک ہمارا پہلا مسئلہ مکمل ہو گیا۔ وہ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا، اور اس میں ضمیر میں یا تو بارز ہوگا یا مستتر ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہے تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا۔ دیکھیں فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل لازم اور دوسرا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم ہوتا ہے وہ فاعل کے اوپر مکمل ہو جاتا ہے، مفعول کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن بعض افعال ایسے ہوتے ہیں ان کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفعول کو مفعول بہ بھی کہتے ہیں، مفعول بھی کہتے ہیں اور مفعول بہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو فاعل پر مکمل نہیں ہوتے، ان کو مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ایسے افعال کو افعال متعدی کہتے ہیں۔ تو یہی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر فعل متعدی ہے کان لہو، تو ہوگا اس کے لیے، کس کے لیے ہوگا؟ اس فعل متعدی کے لیے ہوگا، کیا ہوگا؟ مفعول بہ بھی ہوگا۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے ضرب زید امرن، یہاں سے گویا کہ یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، جیسے ضرب زید امرن۔ اب ضرب فعل ہے، یہ فعل متعدی ہے کیونکہ فعل ہے مارنا۔ اب اس مارنے کے لیے ایک تو مارنے والا ہوگا، وہ فاعل ہوگا، اور ایک وہ شخص ہوگا جس کو مارا جا رہا ہے، وہ مفعول ہوگا۔ تو یہ جیسے ضرب زید امرن، اس میں جو امر ہے یہ اس کا مفعول ہے۔ یہاں تک دو مسئلے بیان ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، یہاں تک یہ تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تیسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ اس میں ظاہر مطلب اس میں ضمیر فاعل نہیں ہے، تو پھر فعل کو آپ نے واحد ہی لے کر آنا ہے، چاہے جو فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، وَحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو واحد لایا جائے گا اس کے فعل کو ہمیشہ۔ اس کی مثال دیکھیں، اب یہاں پہ زیدن فاعل ہے، زیدن فاعل ہے تو ضربہ بھی واحد ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کو آپ نے ہمیشہ واحد ہی لے کر آنا ہے۔ جیسے ضرب زیدن میں ضربہ یہ واحد ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیں، ضرب زیدان۔ اب زیدان میں دیکھیں یہ واحد نہیں ہے بلکہ فاعل تثنیہ ہے، لیکن ہے اس میں ظاہر ہے، لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے فعل کو ضربہ ہی لے کر آنا ہے، یہ نہیں ہم نے کہنا کہ الزیدان اگر تثنیہ ہے تو فعل کو بھی ہم ضربا لے کر آئیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ضرب الزیدون، اب زیدون ہے اس میں ظاہر ہے، اگرچہ جمع ہے لیکن فعل کو ہم واحد ہی لے کر آئیں گے، ضربہ ہی کہیں گے۔ تو یہ یہاں تک ہو گیا تیسرا مسئلہ کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ آگے ہے چوتھا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، فاعل اس میں ضمیر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حکم یہ ہے کہ فعل اور فاعل میں مطابقت ضروری ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اگر فاعل جو اس میں ضمیر ہے وہ واحد ہے تو فعل کو آپ واحد لے کر آئیں، اگر فاعل تثنیہ ہے تو پھر فعل میں بھی آپ تثنیہ کا صیغہ لے کر آئیں گے، اور اگر فاعل جمع ہے تو پھر فعل کے لیے بھی آپ جمع کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ یہی فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو وہ، کون وہ ہو؟ کانا کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، فاعل کی بات ہو رہی ہے۔ اگر فاعل مضمر ہو یعنی اس میں ضمیر ہو، وحیدہ، واحد لایا جائے گا۔ کس کو واحد لایا جائے گا؟ اس میں جو ہوا ضمیر ہے جو کہ اس وحیدہ کا نائب فاعل ہے، وہ لوٹ رہی ہے فعل کی طرف، جو یہاں پہ اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ واحد لایا جائے گا فعل کو واحد فاعل کے لیے، جیسے زیدن ضربہ۔ اب زیدن دیکھیں واحد ہے، اور ضربہ کے اندر ضربہ کو بھی آپ واحد کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ وسنیہ، اور تثنیہ لایا جائے گا۔ کس کو تثنیہ لایا جائے گا؟ اس فعل کو۔ للمثنیٰ، مثنیٰ کے لیے، یعنی فاعل اگر تثنیہ ہے، جیسے زیدانی ضربہ۔ اب زیدان، اب ضربہ میں ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے، اس میں ظاہر فاعل نہیں بن رہا، اور ضمیر لوٹ رہی ہے الزیدان کی طرف، تو گویا کہ مرجع تثنیہ ہو تو پھر ضمیر بھی تثنیہ کی لے کر آئیں گے، تو اس لیے یہاں پر تثنیہ کا صیغہ لے کر آئیں گے، ضربا کہیں گے، ضربہ نہیں کہیں گے۔ وجمع للجمع، اور جمع لایا جائے گا۔ کس کو جمع لایا جائے گا؟ اس فعل کو جمع لایا جائے گا۔ کس کے لیے جمع لایا جائے گا؟ جمع فاعل کے لیے لایا جائے گا، یعنی اگر فاعل اس میں ضمیر ہے اور جمع کا صیغہ ہے تو فعل بھی آپ جمع کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ مثال اس کی ہے الزیدون ضربوا۔ اب زیدون جمع ہے اور ضربہ کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے الزیدون کی طرف، تو پھر ہم نے ضربہ میں جو اس میں ضمیر ہے اس کی مناسبت سے ہم ضربوا لے کر آئیں گے، جمع کا صیغہ لے کر آئیں گے جو جمع فاعل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے فعل اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر سے متعلقہ کچھ احکام پڑھ لیے ہیں۔ اب آگے مؤنث سے متعلقہ کچھ احکام اگلے سبق میں پڑھیں گے۔